کما رأیتمونی اصلی. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے نا، نماز میں بھی وہی لفظ موجود ہے، رأیتا کا. رأیت الذی یکذب بالدین، وہی لفظ یہاں بھی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کسی اور کی نماز نہیں چلے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز چلے گی. دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ میں تقریر میں حدیثیں پوری پڑھتا ہوں، یہ تو تفسیر ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے؟ نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا ہے. لا یتم رکوع ولا سجودہ، اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب وہ نماز پڑھ چکا، فلما قضى صلاته، جب نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے بلایا، کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. ما صلیت، نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا میں جہاں تک سمجھتا ہوں لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی منمانی والی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی. لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ سہو عن الصلاۃ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، ورنہ سہو عن الصلاۃ، اعتدال، ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، نماز کی روح خشوع خضوع، ڈوب جانا اس طرح. پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور باندھے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور بندھتا ہے تو سمجھو خشوع خضوع ہے اس کی نماز میں، اور اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. تو فویل للمصلین، جہنم ہے، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو خالی مصلی ہیں، مقیم الصلاۃ نہیں. جی مطالبہ خالی نماز کا نہیں ہے، مطالبہ اقامت صلاۃ کا ہے، اور یہی دعا ابراہیمی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ نہیں فرمایا رب اجعلنی مصلیا، اے اللہ مجھے مصلی بنا دینا. کیا فرمایا؟ کیا دعا کی انہوں نے؟ قرآن میں سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے تو مقیم الصلاۃ بنا. مقیم الصلاۃ نماز کا سیدھا کرنے والا. میتھمیٹکس کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، زاویہ قائمہ کیسا ہوتا ہے؟ زاویہ قائمہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، 90 ڈگری کا ہوتا ہے. یعنی کسی پلر کو اگر کھڑا کیا جائے اور ہر طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے تو یہ پلر زاویہ قائمہ ہے. زاویہ قائمہ ہے، زاویہ قائمہ، زاویہ قائم. جلدی سے ہم لوگ کیا بولتے تھے؟ زاویہ قائمہ، زاویہ قائمہ. زاویہ موصوف و قائمہ اس کی صفت ہے، اور وہی لفظ یہاں ہے. اور وہ تو شروع میں کہہ دیا گیا کہ ہمیں مسلین نہیں چاہیے، ہمیں مقیمین الصلاۃ چاہیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون. جگہ جگہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ اقامت کا لفظ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور دعا ابراہیمی میں خاص طور سے یہ لفظ اقامت لانا اسی فلسفے کی طرف مشیر ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے تو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اس کا ہر رکن زاویہ قائمہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. فویل للمصلین، تباہی ہو، جہنم ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ جن کی یہ صفت ہو جو اپنی نماز میں سہو تو کرتے ہیں مگر سہو وہ معاف ہے
سہو عن الصلاۃ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا معلوم ہوا؟ رسمی نمازی اگر دیکھنا ہو تو مصلی دیکھ لو، اور حقیقی نمازی دیکھنا ہو تو مقیم الصلاۃ دیکھو۔ نہیں سمجھ آئے؟ رسمی نمازی دیکھنا کیسے بھی نماز پڑھ لیتا ہے، وقت بے وقت پڑھ لیا، سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھا، نمازی تو ہے مگر یہ حقیقی نمازی نہیں ہے، حقیقی دیندار نہیں ہے۔ حقیقی نمازی وہ ہے جو مقیم الصلاۃ ہو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو سہو کی بھی دو قسم ہوئی، سہو فی الصلاۃ، سہو عن الصلاۃ۔ سہو فی الصلاۃ پر گرفت نہیں ہے، سہو عن الصلاۃ پر گرفت ہے۔ اور گرفت کیسی ہے؟ اسے ویل کی خوشخبری دی گئی ہے۔